بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عثمان اسلم ہے اور میری ایک نشست حضرت علامہ مولانا محمد حذیفہ اشرف صاحب سے رہی، جس کے اندر میں نے ان سے کچھ اشکالات کا ذکر کیا اور انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب۔ تو میں نے سوچا کہ یہ نشست ایک عوام کے سامنے بھی ہونی چاہیے۔ آج ان سے ریکارڈنگ کی اجازت چاہی اور اس کے بعد ہم حاضر ہوئے جناب بھائی محمد حذیفہ اشرف صاحب کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ کچھ چند ایک سوالات تھے جو پچھلی نشست میں بھی ہوئے تھے، ان میں سے سب سے جو میجر کویسچن ہے جس کے اوپر بڑا شور ڈالا جاتا ہے چند یوٹیوبرز کی جانب سے، رفع یدین کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا اور یہ اصل میں جھگڑا ہے کیا، اس کے اوپر عوام کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محمد عثمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ کم از کم آپ پوچھنے تو آئے۔ دیکھیں یہ جھگڑا اس لیے ختم نہیں ہوتا، ایک بندے پہ لگا چوری کا الزام، اس نے کہا میں چور نہیں، میں چور نہیں، میں چور نہیں، اس نے کہا میں ہر جگہ پر اپنی سچائی کا ثبوت دینے کو تیار ہوں، لیکن جس نے الزام لگایا وہ اس کے برعکس کہتا ہے نہیں جی نہیں، ہم نے صفائی نہیں چاہیے، ہمیں صفائی نہیں چاہیے، ہم نے کہا تم چور ہو تو تم چور ہو۔ تو جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ اب چور ہے کون جو صفائی مانگتا نہیں ہے یا جو صفائی دینے کو تیار؟ جو صفائی دینے کو تیار ہے وہ تو بری عظیم ہے، اس کے ہاتھ صاف ہے۔ میرے دادا جان ساری زندگی کہتے رہے، گھروں میں جا جا کر یہ کہتے رہے، تم نے جہاں پر بلانا ہے بلا لو، گھروں میں بلانا ہے بلا لو، ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم سے پوچھنے کو تیار ہیں۔ بلکہ بڑا مشہور اعلان فرمایا کرتے تھے، 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا جو رفع یدین پر جو تمہارا دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آخری نماز تک رکوع آتے جاتے رفع یدین فرمایا، ایک روایت پڑھو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ ہمارے دعوے پر ہم سے مانگنی ہے دلائل، ہم تمہیں ہر جگہ آ کر دینے کو تیار ہیں، لیکن ان کو صرف 2 جگہ ہی ملتی ہیں، یا یوٹیوب سوشل میڈیا، یا وہ علماء جو مناظر نہیں ہیں۔ ایک بار مناظرین کے ہتھے چڑھے تو صحیح، لگ پتا جائے گا ان کو۔ ایک دفعہ کسی مناظر کے پاس آئے تو اب یہ تو وہی بات ہو گئی، میرے بجلی کا معاملہ تھا اور میں چلا گیا پلمبر کے پاس، اور تم آؤ تو صحیح ایک بار مناظر کے پاس۔ اب جب تک یہ معاملہ جھگڑا اس دن تک رہے گا جب تک یہ متانت کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ حل نہیں کیا جاتا۔ یہ آئے تو صحیح، کبھی آتے ہی نہیں۔ اچھا حضرت، پھر یہ فرمائیں کہ جھگڑا ہے کیا؟ جھگڑا نہ رفع یدین کا ہے نہ نماز کا ہے، جھگڑا ہے صرف ضد اور تعصب کا۔ خود سوچئے ایمانداری سے، ہم ہندوؤں سے جا کر نماز کی نیت پر جھگڑا کریں گے؟ یہ شور مچاتے پھرتے ہیں کہ اہل سنت مشرک ہیں، اہل سنت شرک کرتے ہیں، اور پھر بحث میں کیا لاتے ہیں؟ رفع یدین کا موضوع۔ جب تک متانت نہیں آئے گی یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ پہلے شرک پر تو آئیں، توحید پر تو آئیں۔ ہندو سے نماز کا مسئلہ نہیں ڈسکس ہوتا، مشرک سے ان باتوں پر معاملات نہیں ہوتے۔ اب متانت سے ایک بار آئیں گے یہ معاملہ حل ہونے کے کافی قریب آ جائے گا۔ تعصب کو چھوڑیے، اناد کو چھوڑیے، قرآن و حدیث کی طرف آئیے، معاملہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ نظریات تھے شروع سے 2، ایک یہ کہ بندہ رفع یدین رکوع آتے جاتے کرے، اور دوسرا نمازوں میں رکوع آتے جاتے نہ کرے، لیکن دونوں میں یہ بات متفق تھی، دونوں اس بات پر تھے۔ آپ فتاوی علماء حدیث اہل حدیث حضرات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، فتاوی ثنائیہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ PNG لگا دیں گے، آپ ان میں اٹھا کے دیکھ لیے، واضح لکھا ہے رفع یدین کرنا بھی نبی علیہ السلام کی سنت، نہ کرنا بھی سرکار اور صحابہ سے یہ ثابت ہے۔ اور جو بندہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے صحابہ کے طریقے پر عمل کیا۔ دونوں طرف بس ان کی رائے یہ تھی کہ جو بندہ کرے تو یہ افضل طریقہ ہے رفع یدین کیا جائے، ہمارا تھا کہ افضل ہے نہ کیا جائے۔ بس یہ ضد اور تعصب اتنا پھیل گیا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا جو رفع یدین نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن۔ سرگودا کے ایک عالم تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن کہ تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے۔ بڑا بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی۔ بندہ تعصب کو چھوڑے اور اصل مسئلہ کی طرف جب آ جائے گا، اپنا تعصب اور اصل مسئلہ جب بیچ میں آئیں گے، اکٹھے ہوں گے، تو یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ حضرت جیسے آپ نے علماء اہل حدیث کا ذکر کیا اور ساتھ ان کے فتاوی جات کا ذکر کیا جن میں بڑے بڑے نام فتاوی ثنائیہ جیسے، آپ نے کہا کہ جی ان کے اندر بھی یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، اگر رفع یدین کرتے ہیں نہیں کرتے نماز ہو جاتی ہے، نماز کو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو
آپ کے پاس کیا دلائل ہیں کہ آپ کہتے ہیں ترک رفع یدین سے بھی نماز ہو جاتی ہے؟ حالانکہ وہ تو بڑا اس چیز پر ہم سنتے رہتے ہیں، وہ تو بڑا زور دیتے ہیں کچھ یوٹیوبر حضرات کہ جناب جو نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی، اور یہ علماء جو کہتے ہیں کہ رفع یدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کی نمازوں کو باطل کراتے ہیں کہ رفع یدین اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑا جائے گا تو جیسے کوئی اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ حضرت آپ کے نظریے میں اور آپ جس طرح مانتے ہیں رفع یدین کو اور کہتے ہیں کہ رفع یدین اگر چھوڑ دیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے، آپ کے پاس اس کے کیا دلائل ہیں؟ اب میں دلائل کی طرف، دلائل کے میدان میں ہمارے پاس الحمدللہ اگر آتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ ہمارے پاس دلائل ہیں کتنے۔ وہ ایسے ہی نہیں شعر کہتا رہا ساری زندگی، ایک روایت لو 1 لاکھ روپے انعام دوں گا، اللہ کی قسم۔ اچھا تاثر یہ دیا جاتا ہے ہم بخاری مسلم کی روایات کو نہیں مانتے۔ یار سرکار سے کرنا ثابت ہے، ہم کہتے ہیں رفع یدین کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، لیکن نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ جھگڑا اس بندے سے ہوگا جو کہے گا نہ کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی، ہم اس بندے سے جھگڑا کریں گے اور اس بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھیں گے۔ یہ میرے سامنے ہے سنن ترمذی، اس کی حدیث نمبر ہے 256، صفحہ نمبر ہے 300۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ سکھاؤں، پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلی، پھر نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا اول مرہ، پھر دوسری بات حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ہاتھ نہیں اٹھائے رفع یدین کے لیے، صرف پہلی بار اٹھائی۔ میں پوچھتا ہوں کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نماز ہوتی تھی کہ نہیں؟ کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہی باتیں کہیں گے آپ کہتے ہیں گرے بانوں تک ہم پہنچیں گے، تو کیا صحابی رسول فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہوگا؟ ابھی یہاں بات نہیں ختم ہوئی، ترمذی شریف آگے سے بھی پڑھتے جائیے، فرماتے ہیں وفی الباب، اس باب کے اندر، عن البراء ابن عازب، حضرت براء ابن عازب کی حدیث بھی ہے، حدیث ابن مسعود حدیث حسن، حضرت ابن مسعود کی حدیث حسن ہے، وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم، یہ اہل علم کا قول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اہل علم، علماء کا یہ قول ہے، اور یہ اہل علم ہیں کون؟ آج کے اہل علم نہیں، امام ترمذی کے زمانے کے اہل علم نہیں، من اصحاب النبی، صحابہ میں سے اہل علم، ان کا یہ قول ہے، والتابعین، اور صحابہ کے شاگردوں کے، تابعین کے، وہو قول سفیان الثوری، اور یہ امام سفیان ثوری کا قول ہے، واہل الکوفہ، اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔ صحابہ یہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ کی نماز ہوتی تھی کہ نہیں؟ کیا فتویٰ لگایا جائے گا؟ صحابہ کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اچھا ماشاءاللہ حضرت آپ نے بڑی شاندار بات کی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم صحابہ کے بارے میں کہیں تو پھر کیا ان کے گریبان پکڑے جا سکتے ہیں؟ کیا ان کی نمازوں پر کویسچن کیے جا سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے حضرت براء بن عازب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے۔ اچھا یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس پر بڑا قدغن لگایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ حدیث اس کے اندر مدلسین موجود ہے، اور مدلس جو ہے ان کا بالخصوص جن کا نام لیا جاتا ہے وہ سفیان ثوری ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بڑا سوال باندھا جاتا ہے جی سفیان ثوری ان سے ہیں۔ بندہ پوچھے اگر سفیان ثوری بخاری میں بھی ان کے ساتھ لگے ہوں، امام بخاری نے صحیح سمجھ کے ان کو لکھا ہے، مسلم میں لگے امام بخاری نے صحیح سمجھ کر لکھا ہے، مسلم میں امام مسلم نے سفیان ثوری کو کہ ان کو صحیح سمجھ کے لکھا ہے، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ ترمذی شریف میں سفیان ثوری ان کے ساتھ لگے ہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس کے بارے میں اب کیا کہا جائے گا؟ پھر صحیح ابن حبان اٹھائیے، اس میں یہ موجود ہے، امام ابن حبان کہتے ہیں حدیث بالکل صحیح ہے۔ پھر اس سے آگے جائیے، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں سفیان ثوری کا ان بالکل صحیح ہے، حدیث میں وہ صحیح کہتے ہیں اس کو۔ امام ذہبی، پھر امام حاکم، مستدرک امام حاکم میں سفیان ثوری کے ان کو قبول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ امام ذہبی سفیان ثوری کی ان والی روایت کو کہتے ہیں حدیث بالکل صحیح ہے۔ یہ سارے حضرات کہاں جائیں گے؟ اور اہل حدیث حضرات کے جتنے شیوخ ہیں جن کو یہ محدث اور زمانے کا امام بخاری تک لکھتے ہیں، ناصر الدین البانی
وہ اس رفع یدین کی روایت کے بارے میں کہتے ہیں یہ روایت بالکل صحیح ہے، یہ جو بھی آپ نے ابن مسعود جی یہ روایت صحیح ہے، اور سفیان ثوری کے ان کو قبول فرماتے ہیں۔ اچھا اور پھر اس سے آگے شعیب ارناؤت عرب دنیا کا یہ محقق، اس نے مسند امام احمد پر کام کیا، صحیح، احمد شاکر یہ بھی عرب دنیا کا محقق اور نجدی مکتبہ فکر کا، وہ دونوں اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ تو جب یہ ان کے تمام علماء کہتے ہیں یہ حدیث ٹھیک ہے تو پھر اس حدیث کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ ان کے تمام علماء تو یہ بھی لکھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تعصب ہے صرف جو رفع یدین پر بحث کرتا ہے، رفع یدین کے ساتھ بھی نماز ہوتی ہے، بغیر بھی نماز ہوتی ہے۔ فتاوی علماء حدیث اٹھا کے آپ دیکھیں، ان کے علماء تو یہ بھی لکھتے ہیں لیکن تعصب کہ ہم نے ہر حال میں ان کو نمازوں کو رد کرنا ہے۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، تعصب اتنا ہے، میرے دادا جان امام المناظرین سے ایک دفعہ مناظرہ ہوا سانگلا ہل میں فاتح خلف الامام کے موضوع پر۔ صحیح، دادا جان نے سب سے پہلے جب مناظرے کی تاریخ لینے آئے ان سے پوچھے ہوئے مشرکوں سے فاتح پر مناظرے نہیں ہوتے، ہندوؤں پر اس بات پر مناظرے نہیں ہوتے، پہلے ہندوؤں پر توحید پر ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، تم پہلے شرک پر کرو، پہلے ان کا ایمان ثابت کیا جائے گا، اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ بعد میں نماز کی بات ہوگی۔ کبھی ہندوؤں سے بھی تم نے ہاتھ کام باندھنے اس پر بحث کی ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ایک طرف تو مشرک کی رٹ لگاتے ہیں، دوسری طرف اہل ایمان سمجھ کے پھر ان موضوعات پہ بحث کرتے ہیں۔ پھر مزے کی بات وہ لکھ کر دے کے گئے تھے ہم آپ کو مشرک نہیں سمجھتے، آپ ہم پہ مناظرہ کیجیے۔ اللہ، یہ بھی ہوا تھا۔ اصل میں ان کا اپنا دعویٰ کھوکھلا ان کو معلوم ہوتا ہے، اچھا، اس پر بات نہیں کر سکتے، تو صرف تعصب کی انتہا یہ ہے کہ رفع یدین کے موضوع کو بنایا جاتا ہے۔ جی اس کا مطلب ہے کہ اپنی تقریریں چمکانے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا عوام کے سامنے کیا جاتا ہے۔ جی اب اس سے آگے چلیے، یہ تو تھے حضرت صحابہ کے اقوال نقل کیے، اب اس سے آگے چلیے مسلم شریف جس کی صحت پر کسی کو شک نہیں، جی، سارے کہتے ہیں صحیح ہے، اگرچہ کچھ اس سے اختلاف کرتے ہیں لیکن سب کہتے ہیں کہ مسلم صحیح ترین کتابوں میں ہے۔ اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے، مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، میں کیا دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کو نماز میں کیوں ہاتھ اٹھاتے ہو، یہ شرارتی گھوڑے کی طرح جس طرح وہ دم ملاتا ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کر کے صحابہ کی اور ہماری نماز ہوتی تھی کہ نہیں؟ دو لفظی بات کا جواب دے دی۔ ظاہر سی بات ہے اگر صحابہ کا وہ طرز عمل ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی شاندار اور اتنی کلیئر کٹ روایت موجود ہے تو پھر اس روایت پر بھی کچھ لوگ شرارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ حنفی حضرات، بریلوی حضرات، خاص طور پہ حنفی حضرات، یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ شریر گھوڑوں کی طرح شریر گھوڑوں کی طرح مثال دیتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ یہ کرتے تھے ان کے اوپر بھی آپ یہی بات کریں گے؟ سوال میں آپ کا ذرا پکا کر دوں، سوال یہ ہوتا ہے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تم بھی مانتے ہو رفع یدین کرنا ہے، نہ کرنا بھی تم مانتے ہو، تو کیا سرکار نے اپنی سنت کو شریر گھوڑوں جیسا کہا؟ تو ہم کہتے ہیں یہ اعتراض کس پہ کر رہے ہو، ہم پر کہ سرکار پر؟ سرکار نے فرمایا، ہمارا اپنا تو یہ قول نہیں، سرکار پر تم اس کا اعتراض کرتے ہو تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے دن خود بخود پوچھ لینا، وہ تمہاری تشفی کروا دیں گے۔ ویسے اسرائیل علیہ السلام جب آئے ان سے بھی پوچھ لینا، وہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دوسری بات، کیا شراب پینا اہل اسلام کی شراب کے حرام ہونے سے پہلے سنت نہیں تھی؟ کئی لوگ پیتے تھے، ابھی حرام نہیں تھی، حلال تھی، کئی لوگ پیتے تھے۔ جنت میں پیئیں گے کیوں؟ وہاں حلال ہے۔ اب جب یہ حلال تھی ابھی حرام نہیں ہوئی، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کتنی بری چیز ہے؟ آج تو کہہ سکتے ہیں نا کتنی بری چیز ہے شراب، شراب پہ یار لعنت ڈالو تم، کتنی بری چیز ہے۔ اب کوئی اٹھ کے کہ ان جیسا اٹھ کے کہ جی دیکھو شراب کو برا کہی جا رہے ہیں، شراب سے روکی جا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو پہلے اس اہل اسلام کی سنت ہوا کرتی تھی۔ تو اب شراب کے بارے میں بھی نرم گوشہ رکھا کرو، اور ایسی باتیں ہیں صرف ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، سارا کے سارا تعصب ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اناد ہے، اس کے علاوہ کوئی شے کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو بھی ہے اتنی تقریر کی جاتی ہے اور بڑھ چڑھ کے بولا جاتا ہے، یہ صرف ضد، اناد، ہٹ درمی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اچھا، ایک تو روایت آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود والی بیان کر دی اور اس کے اوپر حضرت براء بن عازب کا بھی حوالہ دے دیا، اس کے علاوہ اور مزید صحابہ کا بھی مقول ہے، اہل علم اصحاب۔ صحیح۔
اہل علم کا بھی تعامل آ گیا. اس کے علاوہ کوئی اور کسی کتاب سے یا کوئی اور بھی احادیث ہیں یا بس یہ 1 2 3 پہ اکتفا ہے؟ جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اگر ایک بھی ہو تو وہ کافی ہوتا ہے. اور ویسے بھی پوری دیگ نہیں کھائی جاتی چکھنے کے لیے، ذائقہ چکھنے کے لیے 2 دانے بھی کھائے جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے ساری دیگ کیسی ہے. 2 روایتیں بھی کوئی کام نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد گرامی ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ. یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں. پورا باب باندھتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں رفع دین کے ترک پر، اور اس میں یہ لکھتے ہیں حضرت ابن عمر مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین امام المسلمین، جن کے بیٹے کے بارے میں کسی کے ایمان کو شک ہے، نہ جن کے بارے میں شک ہے، جن کی اتنی شان ہے، ان کے بارے میں حدثنا ابو بکر ابن عیاش ان حسین ان مجاہد کہتے ہیں قال ما رأیت ابن عمر، میں نے حضرت ابن عمر کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی نماز کے اندر پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھائے ہوں. حضرت عمر کے سگے بیٹے. پھر یہی نہیں، وہ جن کو حضرت ابو بکر صدیق کے بعد مصلی رسول ملا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا میرا وزیر عمر ہے، سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر کے پرچھائے سے، عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، وہ جن کو سرکار بازو سے پکڑ کر کہتے تھے عمر جنتی ہے، وہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں اگلی 2 روایتیں چھوڑ کے ایک روایت چھوڑ کے آگے فرماتے ہیں عن الاسود، اسود سے ہے قال صلیت مع عمر، میں نے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ نماز پڑھی. نماز میں کیا دیکھتا ہوں فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاتہ، انہوں نے اپنی نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے سوائے تکبیر تحریمہ کے. حضرت عمر بھی رفع دین نہیں فرماتے تھے، حضرت عمر کے بیٹے بھی رفع دین نہیں فرماتے تھے. یہ گروپ سب سے بڑھ کر کہتے ہیں ہم صحابہ کے وفادار ہیں. تو بتائیے صحابہ کی نمازیں ہوتی تھی کہ نہیں؟ اگر آج اہل سنت صحابہ کے پیچھے چلیں، ان کی شان تو وہ ہے، قرآن فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کے پیچھے چلو گے تمہیں ہدایت کا رستہ مل جائے گا. ان کے پیچھے چل کے اگر ہم ان کی صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان جیسی پڑھیں، تو ہماری نماز کیوں کر قبول نہیں ہوتی؟ تعصب کی اینک کو اتاریے. حضرت عمر کا یہ طریقہ تھا، حضرت عمر کے بیٹوں کا یہ طریقہ تھا. ایک آخری بات کیا ہے کہ میں اس سے پھر آگے بات آپ کا سوال، پھر آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. کچھ لوگ بڑا شور مچاتے ہیں یوٹیوبر کہ ہم مولا علی کی جماعت ہیں، ہم مولا علی کی جماعت ہیں، تم مولا علی کے غدار ہو، اہل بیت کے غدار ہو، تمہیں مولا علی سے نفرت ہے، تم ناسبی ہو، ہر وقت رٹ لگائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جائیں گے. خود خیر وہ موضوع کبھی آئے گا تو لمبی بات کریں گے، لیکن اپنے آپ کو مولا علی کا بہت بڑا وفادار سمجھتے ہیں. مولا علی کی نماز نہ سناؤں آپ کو؟ یہی مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں لکھا ہے ان ابی اسحاق قال کان صحاب عبداللہ و صحاب علی، ان میں لکھا ہے ابو اسحاق فرماتے ہیں قال، وہ فرماتے ہیں کان صحاب عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جتنے بھی ساتھی تھے، و اصحاب علی ابن ابی طالب، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی صحابہ تھے، یہ کبھی بھی تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع آتے جاتے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھی بھی ہوتے تھے. اب یہ کہتے ہیں ہم حضرت علی کے بہت بڑے وفادار ہیں. میں پوچھتا ہوں مولا علی کی نماز کا طریقہ کیوں نہیں اپنایا جاتا؟ پھر مولا علی کے پیچھے کیوں نہیں چلا جاتا؟ تم بڑا کہتے ہو ناسبی ہو، ناسبی ہو، ناسبی ہو، تم مولا علی کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں. لوگوں کو تم نہیں بتاتے مولا علی کی نماز کیسی تھی، تم بار بار لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. وہی طریقہ ٹھیک تھا جو اعتدال میں رہتے، لیکن جس طرح یہ بڑے، میں پوچھتا ہوں مولا علی کی نمازیں ہوتی تھی کہ نہیں؟ مولا علی کے ساتھیوں کی نمازیں تھیں کہ نہیں؟ صحابہ کے ساتھیوں کی نمازیں تھیں کہ نہیں؟ اس کے بارے میں کیا جواب دیا جائے گا؟ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر عبداللہ ابن عمر، جناب حضرت عمر اور جناب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کی اور ان کے اصحاب کی نمازیں ہو جاتی ہیں تو پھر ہماری نمازیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اگر حنفی حضرات کی نماز پہ اعتراض ہے تو پھر حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت علی، ان کی نمازوں پر اعتراض کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کی تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ چونکہ وہ ڈاڈے ہیں اس لیے ان کو ہاتھ نہیں پڑتا، اور ہم کمزور ہیں اس لیے ہمارے گریبانوں کو پکڑا جاتا ہے. بلکہ گریبانوں کو تو تب پکڑا جائے گا نا جب دلائل کی دنیا میں آگے بات کی جائے گی.
جو دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کے لیے وہ ان کے سامنے آنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ راہ نہیں ہے تو پھر جناب کیمرہ اٹھایا، سامنے لگایا، مائک لگایا اور جناب شروع ہو گئے۔ آپ نے بالکل بجا کہا، ان کی نمازوں پر اعتراض نہیں، یہ باتیں بھی بیان نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ ان کا نام لے کر تو آگے پروپوگنڈا کرنا ہے نا، ان کا نام لے کر تو عوام کو بیوقوف بنانا ہے نا۔ اگر ان کی یہ نماز کا طریقہ بتا دیا جائے گا تو عوام کیسے قابو آئے گی، عوام کیسے آئے گی ان کے پیچھے؟ اگر بتایا جائے گا جی، بڑا زور دیتے ہیں بخاری مسلم کا طریقہ، جس کے منکر نہیں ہے، سرکار کی سنت تو ہے نا، بڑا زور دے کے کہتے ہیں بخاری مسلم کی نماز کا طریقہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ میں پوچھتا ہوں مولا مشکل کشا کی نماز کا طریقہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ بتایا جائے نا، خلفائے راشدین کی نماز کا طریقہ بتایا جائے۔ یہ نہیں بتائیں گے یہاں سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اچھا حضرت، ایک پھر اور بڑا زوردار اور شاندار اور شور کیا جاتا ہے، وہ جو حضرت غوث پاک علیہ رحمہ کی نماز ہے، اور کہا جاتا ہے جی دیکھو جی ویسے 11ویں کھانے کے لیے تو غوث پاک کے ڈھکے لگ جاتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی غوث پاک کا طریقہ، غوث پاک کے طریقے پہ نماز کیوں نہیں پڑھتے یہ 11ویں کھانے والے؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ غوث پاک کی نماز کیسی ہے؟ بہت خوشی ہوئی اس سوال سے۔ اب دیکھیں، ساری زندگی یہ لوگ شور مچاتے رہے، لوگوں کو یہ پٹو پڑھاتے رہے کہ یہ جی حنفی ہیں، امام اعظم کے پیچھے لگتے ہیں، یہ جناب فلاں فقہ کے پیچھے لگتے ہیں، قول رسول کی بات تو ہے ہی نہیں، ان کے پاس قرآن تو ہے ہی نہیں، حدیث تو ہے نہیں، حنفی حنفی حنفی، فقہ فقہ فقہ۔ تم غوث پاک کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ تم کیوں نہیں قول رسول پر آ رہے ہو؟ پہلے یہ تو بتاؤ، اب تقلید کہاں گئی تمہاری؟ اب تقلید کے پیچھے تم کیوں چلتے ہو؟ دوسری بات، یہ بات ہے غنیت الطالبین کی، غوث پاک کے آگے پیچھے تو کہا جاتا ہے صرف رسول اللہ کی بات کی جائے، صحابہ کی بات کی جائے، اہل بیت کی اور قرآن کی بات کی جائے۔ اب جب بات ہے یہ تو غوث پاک کی نماز بھی ان کو یاد آ گئی، یعنی کہ یہاں پہ تقلید یاد آ گئی، یہاں پہ ان کو تقلید یاد آ گئی، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو، یہ بات نہیں چلے گی۔ غوث پاک کو ماننا ہے، پورا ماننا، آگے پیچھے تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ دوسری بات یہ ہے بات غنیت الطالبین کی، صحیح، جو روایت یہ پڑھتے ہیں نا غوث پاک کی نماز کے بارے میں، اور مزے کی بات ہے وہ غوث پاک کی کتاب ہی کوئی نہیں۔ اچھا، امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل برکت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 میں واضح طور پہ یہ لکھ دیا، یہ غنیت الطالبین تو ان کی طرف منسوب ہے، یہ ان کی کتاب ہی کوئی نہیں، صحیح، یہ ان کی کتاب ہی کوئی نہیں، تو ان کی نماز کا طریقہ کیسے ان کو پتا چلا؟ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ ٹھیک ٹھیک، نہیں تو یہ جو پھر یہ سارا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر روایات کی دنیا میں ہوتے تو پھر بات کرتے، ویسے تو اہل سنت کے ہاں یہ بڑا ان کے سر منڈا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بابوں کی باتیں کرتے ہیں، بابوں کی باتیں کرتے ہیں۔ آگے پیچھے تو کہا جاتا ہے جی بابے تو کچھ ہے نہیں، آگے پیچھے تو ان کا کھلم کھلا ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اب بابے تو شاہی کوئی نہیں، اے بابے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اب بابوں کی نماز کیوں یاد آ گئی؟ اب ان کے پیچھے چلنے کا کہاں سے خیال آ گیا تمہیں؟ صحیح صحیح، صرف عوام کو پٹو پڑھانا چاہتے ہو؟ روایات کی دنیا میں آؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، تمہیں پتہ چلے نبی علیہ السلام کی نماز کیا تھی، صحابہ کی نماز کیا تھی۔ جی تو حضرت آپ سے باتیں کر کے جو بات معلوم ہوئی ہے، اور یہ جو بھی آپ کا ٹائم لیا گیا ہے، یعنی کہ کہا جا سکتا ہے اس ساری بات چیت کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اگر دلائل کی دنیا میں بات کی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ایک سوال اینڈ پہ میں اور کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں گے کہ رفع یدین فرض ہے یا رفع یدین کو واجب ہے کہ جس کو چھوڑنے سے نماز جاتی رہتی ہے؟ یہ فروعی مسئلہ ہے یا کوئی بہت سخت مسئلہ ہے؟ جیسے نماز کے اندر اگر فرائض چھوڑے جائیں تو نماز جاتی رہتی ہے، واجبات رہ جائیں تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اگر تو یہ اس کیٹیگری کی چیز ہے تو پھر تو اس کے اوپر کھل کے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی جو حضرات رفع یدین کرنے کا نہیں کہتے ان کو یا تو وہ کرنا چاہیے، سجدہ سہو کرنا چاہیے، یا وہ اپنی نمازیں دہرائیں۔ تو حضرت یہ جو رفع یدین ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، صحیح، فقط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سرکار سے کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، صحیح صحیح، بس اتنی سی بات ہے۔ کوئی لمبا چوڑا اس میں سختی وغیرہ کوئی نہیں ہے، جب سرکار سے کرنا ثابت ہے نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ ہاں اگر کہیں کلیئر کٹ لفظوں میں ہوتا کہ سرکار نے کب تک کیا کب تک چھوڑا اور سارے صحابہ کا اس پہ اجماع ہوتا تو پھر نماز بھی نہ ہوتی ان کی، لیکن چونکہ دونوں چیزیں سنت ہیں تو دونوں سے نماز تو ہو جاتی ہے۔
ہمارے نزدیک یہ ہے کہ بہتر ہے کہ بندہ نہ کرے. اچھا اگر کوئی آپ کے سامنے رفع یدین کر لیتا تو یعنی کہ آپ اس کی نماز کو صحیح جانتے ہیں. جی تو جی سامعین، آپ نے حضرت صاحب کی باتیں بھی سنی، میں نے بھی ان کا ٹائم لیا، میں نے بھی اس مسئلے کو پہلے ان کے ساتھ کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، اور میں نے یہ ضرورت محسوس کی تھی کہ یہ باتیں جو ہیں عوام الناس کے سامنے کی جائیں، تاکہ ہر قسم کے جو شکوک و شبہات پیدا کی جاتے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پہ بیٹھ کے، ان کا ازالہ کیا جائے. حضرت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا، آپ نے ٹائم دیا. میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ دیگر بھی جو اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے، ان تمام جھونکی ہوئی دھول کو صاف کرنے کے لیے آپ کا مزید وقت بھی میں مانگوں گا. اگر آپ عنایت فرمائیں گے تو انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کے ساتھ نشست کو رکھیں گے، اور اس نشست کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے. آپ لوگوں کے ٹائم کا شکریہ. علامہ صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہماری جو ٹیم ہے جس نے کیمرے کو چلایا ہے، جو ایڈٹ کرے گی، اور ساری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.